یہ اللہ تعالی کی شان بے نیازی. لوط علیہ السلام نبی ہیں اور بیوی مومنہ. فرعون خدا تعالی کا دشمن ہے مگر اس کی بیوی جنت کی عورتوں کی شان بے نیازی. کہنے والے نے کہا اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ اور زوجہ فرعون ہووے طاہرہ. شان بے نیازی. لوط علیہ السلام نبی ہیں، بیوی جس کا نام بواہلا بتایا جاتا ہے وہ کافرہ، اور فرعون خدا کا دشمن، خدائی کے دعوے کرنے والا، اس کی بیوی حضرت آسیہ جنت کی عورتوں کی 4 عورتیں ہیں نا، ان میں سے وہ ایک ہیں. یہ بیوی بھی پیچھے رہ گئی، عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیا گیا مبتلا کرنے کے لیے. یہ بعد میں پیچھے چلی مگر ایک راستے میں پتھر سے یہ مسخ ہو گئی جیسا کہ بیان ہو چکا. اللہ فرماتا ہے جب اللہ تعالی نے اس بستی کو الٹا تو سب کے سب جو تھے جنہوں نے حکم نہیں مانا تھا، نبی کی بات نہیں مانی تھی، وہ کیا ہو گئے؟ ہلاک. کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ نبی کی بات نہیں مانی، نتیجہ ہلاکت. نتیجہ آج پہلی قوموں سے بڑھ کر ہم لوگ سرکش، ضدی، ہٹ درم، ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، مگر ہم پر پہلی امتوں کی طرح عذاب نہیں آتا. تو کیوں؟ قوم میں ایک گناہ عذاب آ گیا. کوئی قوم ملاوٹ کر رہی ہے تو عذاب، ناپ تول میں کمی کر رہی ہے تو عذاب. کوئی قوم جناب عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ برائی ہو رہی ہے تو عذاب. ایک ایک جرم پر ہم میں سارے جرم موجود، پہلی قوموں کی طرح عذاب نہیں آ رہا. تو کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ فرماتا ہے محبوب ان لوگوں کا جیسا حال ہے اللہ ان پر عذاب نہیں کرتا. کیوں؟ کہ آپ ان میں موجود ہیں. اللہ کا عذاب جوش میں آتا ہے مگر سبز گنبد دیکھ کر عذاب پھیر لیا جاتا ہے. صرفت عنہم عذابی. اللہ فرماتا ہے میں اپنے عذاب کو پھیر لیتا ہوں. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی یا اللہ جیسے عذاب پہلی امتوں پر آئے میری امت پر نہ آئے. اور جس کے صدقے بچے ہوئے ہیں اسی نبی کے خلاف باتیں، ان کے آل و اصحاب کے خلاف باتیں. کتنی عجیب بات ہے. میں کانپ جاتا ہوں، ڈر جاتا ہوں. ہم بہت گناہگار، میں آپ سب سے زیادہ گناہگار ہوں، ہم لوگ سب گناہگار. ہم گناہ پر شرمندہ نہیں ہو رہے، توبہ نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے دیکھا جائے گا. تو بتائیے کیا ان باتوں سے ہم اور خرابی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ حکمران نہیں جی، امریکہ ناراض نہ ہو، چائنا ناراض نہ ہو، فرانس برطانیہ ناراض نہ ہو، یہود و نصارہ ناراض نہ ہو، اللہ رسول کی کوئی پرواہ نہیں. تو بتائیے پھر اور کافری کس کو کہتے ہیں؟ نعرہ لگائے کوئی ریاست مدینہ کا اور یہ حرکتیں ہوں تو بولو پھر اس پہ افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی کیا حال کر دیا ملک کا. کراچی میں ایک بجلی کا محکمہ ہے کہ الیکٹرک، اس کا ظلم ہی نہیں، لوگ ابھی تک اس کا تدارک نہیں ہو سکا جتنا وہ ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے علاقے بانٹے ہوئے، مثلا یہ علاقہ ہے
اس کے ایک مہینے میں اتنے یونٹ ہوں گے اور اتنے پیسے وصول کرنے، استعمال ہوں کم ہوں زیادہ ہوں۔ اب ایک شخص ہے، اس نے 50 یونٹ یوز کیے ہیں، دوسرے نے 500 کیے ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا، انہوں نے بانٹ دینے ہیں سب پہ کہ وہ پورا کرنا ہے بجٹ جو اس علاقے کے ذمہ لگا دیا کہ جی ایک مہینے میں آپ سے اتنے پیسے لینے ہیں۔ اب وہ آپ نے استعمال کیے نہیں کیے آپ کے اوپر ڈال دیے، بلوں میں تقسیم کر دیے، وصول کیے جا رہے ہیں۔ کتنی قسم کے اس پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اونچی اچھا جی، میٹر ریڈنگ ہو نہ ہو بل آ رہے ہیں، بل نہیں دو گے تو کاٹ دیں گے، خود بجلی 6 دن نہ دیں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، آپ اس کی جگہ پیٹرول ڈیزل ڈال کے جنریٹر چلا رہے ہو جی آپ کی مرضی ہے، آپ کو چاہیے آپ خرچہ کر رہے ہو، ہم کیا کریں؟ آپ کی کتنی چیزیں جل گئیں بجلی کی فلیکچویشن کی وجہ سے کہ اس میں صحیح بجلی نہیں آ رہی ہے، اس میں ایک دم آپ کے تیزی آ گئی، چیزیں جل گئیں جی، ہم کیا کریں؟ تو یہ جب جہاں ظلم کا یہ معاشرہ ہوتا ہے پھر وہاں اچھائی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برس خلافت کے فرائض انجام دیے، 44 ملک فتح ہوئے۔ عورت رات کے وقت بھی زیور پہن کے نکلے تو کوئی اس کی طرف دوسری میلی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں تھا۔ یہاں دن دہاڑے کیا ہو رہا ہے؟ باقاعدہ اور کہتے ہیں جی تھانے والے ملے ہوئے ہیں، ایجنسیاں ملی ہوئی ہیں، انہوں نے چور چھوڑے ہوئے ہیں، حصے باندھے ہوئے ہیں، سب کچھ اللہ کی پناہ۔ کتنی عجیب بات ہے، سوچنا چاہیے ہم سب کو۔ قوم جب نبی کا کہنا نہ مانے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت۔ یہ ساری قوم جو ہے یہ بستی تباہ کر دی گئی اور ان کو ختم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا، یعنی اللہ نے ایک بارش برسائی۔ کیا برسائی؟ آپ بارش کے لیے دعا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اور جب بارش آ جائے تو آپ کہتے ہو کہ موسم خراب ہو گیا، بیڈ ویدر۔ جس موسم کے لیے دعا کی تھی تو پھر اس کو خراب کیوں کہہ رہے ہو؟ بیڈ ویدر کیوں کہہ رہے ہو؟ یا اللہ بارش برسا، بارش برسی تو موسم خراب ہو گیا۔ موسم خراب نہیں ہوا، موسم بدل گیا۔ موسم بیڈ ویدر نہیں کہنا چاہیے، ویدر چینج ہو گیا۔ آپ لوگوں کے ہاں یہ بیڈ ویدر دوسروں کے کہنے پہ عادت پڑ گئی ہے، آپ کہہ دیتے ہو، اسی کے لیے دعا کرتے ہو، تو کبھی سوچنا چاہیے۔ جب بارش برسے تو ہمیں کہا گیا ہم دعا کریں اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس پانی کو، اس بارش کو ہمارے لیے نفع والی بنا۔ کیا بنا؟ نفع والی بنا۔ اس قوم پر ایک بارش برسی اور وہ بارش تھی پانی کی نہیں تھی، وہ بارش برسی، برساؤ برسا، لیکن پانی کے قطرے نہیں گرے، ان پر پتھر برسائے گئے۔ کیا برسائے گئے؟ شہروں کو الٹا گیا، بستی کو الٹا گیا، ان پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ فرماتا ہے فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ برساؤ کیا برا تھا، کیا ہی برا تھا، یعنی بہت بری بارش ان پر برسائی گئی۔ یہاں سے سمجھداروں کو ایک مسئلہ آسانی سے سمجھ آنا چاہیے کہ جو بے حیائی کا کام کرے اس پر کیا برسانے چاہیے۔ آواز نہیں آئی؟ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ استنباط یہاں سے کیا گیا
کہ جو اس طرح کے برے کام کریں وہ کس لائق ہیں کہ ان پر پتھر مارے جائیں، پتھر برسائے جائیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فاعل اور مفعول شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، وہ سزا کے لائق ہیں، پتھر مارے جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے، نہیں جی اس کے لیے قانون بنایا جائے، اس کو جائز کہ یہ لیزبین اور ہومو جو ہیں یہ قانونی ہو جائیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے گا، جس کے دل میں بھی دنیا سما جائے گی، خواہشات جس کی خدا بن جائیں گی، وہ اپنی خواہشات کی پیروی پوجا کرنے لگ جائے گا، پھر اس کے لیے کوئی بھلائی باقی رہتی۔ زور سے کہیں، کیا ہم ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم ڈر رہے ہیں؟ ہم نہیں ڈر رہے۔ دیکھا دیکھی سن سنا کر ہم ان برائیوں میں یا تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کرتے ہیں تو کرنے دو نا، ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے وہ شہر بستی الٹا دی۔ کوئی لڑکے کے ساتھ برا کام کرے اس کو الٹا کے کرتا ہے نا، اللہ نے بستی الٹا دی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کیسی سزا دی گئی، اس کے باوجود ہم نہ سیکھیں نہ سمجھیں تو پھر ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے جملے سن لیں، برائی سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہے، برائی سیدھے راستے سے، اور برا ساتھی آپ کو سیدھی راہ سے دور لے جاتا ہے۔ برا ساتھی بھی اچھا نہیں ہے، برائی بھی اچھی، اونچی کہیں۔ اب میں اور آپ اپنے دوستوں پہ نظر ڈالیں، ساتھیوں پہ۔ آدمی اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے پہچانا جاتا ہے، زبان کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، الفاظ کیسے ہیں، عادات کیسی ہیں، کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، ہم نے کبھی چیک کیا؟ او جی ہمیں یار کی یاری سے غرض، وہ جو مرضی کرتا پھرے، نہیں، دیکھو کس کو یار بنا رہے، جانچو پرکھو۔ یار بد بدتر بود از مار بد، مولانا روم کے اشعار ہے نا کہ جب تک ہو سکے برے یار سے دور رہو۔ فارسی میں یار اور مار یہ دونوں لفظ فارسی کے ہیں۔ یار دوست کو کہتے ہیں، مار سانپ کو کہتے ہیں۔ تو یار اور مار وزن کے اعتبار سے ایک جیسے لفظ ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر یار تمہیں ڈسے گا تو مال جائے گا، دنیا عزت جائے گی، جو بھی ظاہری طور پر، مگر برا یار ڈسے گا، جو یہاں مراد کیا، سانپ ڈسے گا تو جان جائے گی، مگر برے یار سے مراد ہے جس کے عقیدے درست نہیں، جس کے حالات درست نہیں، کیریکٹر کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، وہ اگر تمہیں ڈسے گا تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ تو آپ نے برے سانپ سے بھی بچنا ہے تو برے یار سے بھی۔ تو کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو پہچانو، پہچانو، غور کرو، دھیان دو۔ اگر نہیں دیتے ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تم لوگ اپنے آپ کو تباہ کر لو گے، اور یہ جو تباہی ہے پھر یہ تمہیں کہاں لے جائے گی؟ اب یہاں پھر دو باتیں آپ سن لیں۔